السلام علیکم ویور، کرنٹن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، چودھری پرویز الہی اور شیخ رشید کی ملاقات، یہ ملاقات کن لوگوں کو پیغام دینے کے لیے کروائی گئی یا یہ ملاقات بائی چانس ہوگی؟ ایک نئی سیاسی چال چلی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ شیخ رشید کوئی پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں۔ شیخ رشید نے رہا ہونے کے بعد یہ اعلان کیا تھا، جو ان کا مشہور زمانہ جو انہوں نے ایک بول بولا تھا، میں چلہ کاٹ کے آیا ہوں تو اب میں تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کرواؤں گا۔ تو کیا یہ وہی آسانیاں تو نہیں ہے کہ پرویز الہی کے ذریعے پیغام دیا جائے؟ پرویز الہی بڑے قریبی تعلقات رکھتے ہیں اعلیٰ عہدیداروں سے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے، اب وہ وعدے تقریباً پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور آصف علی زرداری کی طرف اب جھکاؤ ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا سرفراز بگٹی کی شمولیت اور لوگوں کی کے پی کے اندر شمولیت، پھر سندھ کے اندر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی، اب وہ اتحاد نہیں بن سکا۔ تو کیا آصف زرداری کو پورا حصہ ملے گا اور پوری پی ڈی ایم کو دوبارہ پھر اکٹھا کر کے اقتدار میں بٹھایا جائے گا؟ جو لاڈلے اور جو کہتے تھے ہماری بات ہو گئی ہے، تو کیا بات جن کی ہوئی تھی بس صرف اتنی ہوئی تھی کہ اقتدار ملے گا، باقی نہیں چیزیں ملیں گی کہ کس طرح اقتدار ملے گا، کتنے لوگ ساتھ اتحادی بٹھائے جائیں گے؟ تو آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سندھ جرنلسٹ فرار نظام صاحب موجود ہیں، جن کے پاس یہ اندر کی خبر بھی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پرویز الہی اور شیخ رشید کی ملاقات کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ کہانی بھی جانتے ہیں۔ فراز، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شیخ رشید اور پرویز الہی کی ملاقات کی کہانی بتائیں ہمارے ناظرین کا۔ عمر، یہ دیکھیں دونوں کی بڑی اہم ملاقات ہے، اور ملاقات کسی بھی موڑ پہ ہو انسان کی، وہ دوست ہو یا پھر دشمن ہو، تو کہیں نہ کہیں آپ کا جب ٹاکرا ہوتا ہے اور آپ کی ایک انسان میں اندر سے پایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں اس شخص سے ملاقات کروں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا جو بھی آپ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں اگر آپ جس طرح پیغام کی بات کریں، دیکھیں پیغام کوئی خاص نہیں ہے اس میں، لیکن جو شیخ رشید ہیں اور پرویز الہی، اگر ہم ان کا ناظرین جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ دونوں بڑے پرانے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پھر ان کا جن لوگوں سے رابطہ ہے اور یہ جن کے کہنے کے اوپر اپنی سیاست کو لے کر چلتے ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید اور پرویز الہی یہ ایک بڑے مضبوط سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ پاکستان میں اقتدار دلواتے ہیں، جو حکومتیں بناتے ہیں اور جو حکومتیں گراتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ جو اگر آپ کو اب تو یہ دیکھیں آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ سائیڈ میں کر دیں، اس سے ہٹ کے اگر انہیں دیکھیں تو آج بھی میری نظر میں یہ دونوں ایک مضبوط اور منجے ہوئے سیاستدان جانے جاتے ہیں اور جانے جائیں گے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور جن کے کہنے پر یہ چلتے ہیں، اپنی سیاست کو لے کر آگے موو کرتے ہیں، تو وہ لوگ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہی پرویز الہی کی بات، تو پرویز الہی کے بارے میں دیکھیں نا، عمران خان خود بھی یہ کہتے ہوں گے کہ پرویز الہی جو ہے ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پرویز الہی ان کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ سب کو یہ تھا کہ پرویز الہی کردار ادا کریں گے عمران خان کو گرانے میں، اور پرویز الہی کا اتنی دیر تک سزا کاٹنا، مقدمات کا سامنا کرنا، اور پھر وہ جب بھی پیشی پہ آتے ہیں، پیشی سے جب واپس جاتے ہیں، تو ان کا سلوگن وہ ایک ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے۔ اور آپ اب آپ نے شیخ رشید کی جس طرح بات کی، تو شیخ رشید اور پرویز الہی کے اندر ضرور آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اور وہ گفتگو یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کو لے کے، وہ گفتگو یہ تھی پرویز الہی کو لے کے، یہ گفتگو یہ تھی عمران خان کو لے کے، اور آگے چلنا کس طرح ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں سروائیو کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایز اے کمانڈ آپ دیکھیں عمران خان ہی چیئرمین ہے، اور عمران خان کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، نہ وہ نظر آئیں گے۔ تو پھر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ شاہ محمود قریشی کا۔ تو شاہ محمود قریشی بھی جیل میں،
پرویز الہی خود جیل میں ہے. تو شیخ رشید کا جو ملاقات کا مقصد تھا, باہر جو سیاسی صورتحال ہے انہوں نے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا, اور جو بھی سسٹم چل رہا ہے, کیونکہ اب یہ نہ سوچیں لوگ کہ شیخ رشید جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے منظر نامے سے. ہاں وہ ضرور پردے کے پیچھے ہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ وہ بالکل رابطے میں ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیزوں کو لے کے چلنا ہے, سیاسی جو صورتحال ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, کس کو اقتدار دیا جانا ہے, کس طرح کس کی حکومت بنانی ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس سب کو oblige کیا جائے گا, تو ابھی تو سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو کس طرح oblige کرنا ہے, کیونکہ آپ اگر دیکھیں پی ڈی ایم سب ایک ہوئی, اس میں آپ اب جو استقامت پارٹی پاکستان پارٹی بنی ہے اس نے بھی کردار ادا کیا, سب پی ڈی ایم کا حصہ تھے, مولانا صاحب بھی, نون لیگ بھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, اور بھی جتنی جماعتیں ہیں. اس میں اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم اکیلے آئیں گے, کیونکہ دیکھیں وزیر اعظم, صدر, چیئرمین شپ ہو گئی, سینٹ کا عہدہ ہو گیا, آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ عہدے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی کوشش ہے, لیکن جو الیکشن کرواتے ہیں جنہوں نے اقتدار دلوانا ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں ہے نا کہ پارٹی خود انڈیویجول آزادانہ طور پر الیکشن لڑ کے اقتدار میں آتی ہے. یہ نام بچپن سے لوگ کتابوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں, بڑوں سے سنتے بھی آ رہے ہیں, اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں. ہم ان لوگوں میں جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو کہ ظاہر سی بات ہے ایز اے جرنلسٹ ہے تو ہمیں ان لوگوں سے ملنا جلنا ہمارا روز کا ہے. تو یہ اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایک شخص ووٹ, عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتا ہے, وہ وزیر بنتا ہے یا پھر حکومت تیار ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں, اور ابھی تک یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ الیکشن تو سر پہ آ گیا ہے, 8 فروری کتنی دور ہے, ابھی آپ دسمبر چل رہا ہے, دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے. آپ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ جب الیکشن آتا تھا تو لوگ 3-3, 4-4, 5-5 مہینے پہلے آپ کی کمپین شروع ہو جاتی. آپ مجھے بتائیں کہ سیاستدان کدھر ہیں؟ ماحول بہت ٹھنڈا ہے. کیا آپ نے خود سروے کیا, آپ نے کیا ہوگا کہ کوئی سیاستدان مجھے بتا دیں, پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ سائیڈ میں کر دیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا اس کے بعد سے تو وہ کوئی بھی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا, نہ آ رہا ہے, کیونکہ ان میں سے سب تو مقدمات جھیل رہے ہیں. کوئی ملک سے چلا گیا, بھاگ گیا, تو کوئی جیل میں ہے, اور پھر نہ ہی ان میں سے کسی کو آگے آنے دیا جا رہا ہے. رہی بات نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, 2 بڑی جماعتیں بچتی ہیں, ٹوٹل 3 ہی جماعتیں نا. استقامت پارٹی جو ہے ان میں سے چلے مجھے بتا دیں آپ, نون لیگ بھی کرپٹ نکلی, اس نے ساری زندگی کھایا, لوٹا, اور وہ ڈاکو رہے. پیپلز پارٹی بھی ڈاکو رہی. تو آپ استقامت پارٹی جو ہے وہ کدھر ہے؟ آپ مجھے بتا دیں, ابھی آپ باہر جا کے سروے کر لیں, لوگ آپ کو بتا دیں گے. آج بھی اگر لوگوں نے ووٹ دینا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہے, آج بھی لوگوں نے اگر ووٹ دینا ہے تو نون لیگ کو دینا ہے. آئی پی پی سے تو اوپر ٹی ایل پی کا ووٹ زیادہ ہے, ٹی ایل پی زیادہ مقبولیت رکھتی ہے, اور آئی پی پی تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اچھا فراز, یہ بتائیے گا کہ کیا پھر یہ وہی سارا چونچوں کا مربع بٹھا دیا جائے گا اور نون لیگ کے ساتھ وہی پھر ہاتھ ہو گیا, اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں عمر, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سب کو مکس فروٹ چاٹ بن جائے گی اور حکومت تیار ہو جائے گی, لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی الیکشن ہوگا ہی نہیں. اس پہ بھی پابندی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن نہیں ہوگا. بھائی الیکشن ہوگا, جب انہوں نے کہہ دیا عدالتوں نے کہ ہم کروائیں گے, 8 فروری کی تاریخ دے دی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے مطابق, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ہوگا, لیکن اس میں دیر ہوگی, ٹائم آگے ہو جائے گا. الیکشن 8 فروری کو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ابھی, اور اگر الیکشن 8 فروری کو ہو بھی جاتا ہے تو مجھے یوں میری ذاتی رائے ہے کہ ابھی جس طرح نون لیگ کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ زیادہ تعداد جو ہوگی سیٹوں کی وہ آپ نون لیگ کے پاس ہی دیکھیں گے, لیکن نون لیگ کے ساتھ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے باقی جو جماعتیں ان کو ایڈ نہیں کرنا ہے, ہم نے اکیلے حکومت بنانی, لیکن اکیلے ان کو حکومت نہیں دینے دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے باقی سب کو لے کے چلنا ہے. اب مجھے بتائیں, جنہوں نے عمران کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں, عمران کو گرانے میں کردار ادا کیا ہے,
کیا آپ ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ آئی پی پی ہے اور باقی جماعتیں ہیں, ان کو حصہ تو دینا پڑے گا, پیپلز پارٹی کو حصہ دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی ایک قوت ہے, تو کیا پھر نواز شریف کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا؟ نہیں, نواز شریف کو سائڈ پہ نہیں کیا جائے گا. اگر نواز شریف کو بھی سائڈ پہ کر دیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ ہی جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور پھر جب الیکشن ہوگا تو پھر سے یہی ہوگا کہ کس کو لے کے آنا ہے, کس کو نہیں لے کے آنا ہے. اور رہی بات یہ لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا, تو ایسا ان کی سوچ غلط ہے. دیکھیں چہرے کوئی اور آ جائیں گے, عمران خان آؤٹ ہو جائے گا, چہرے کوئی اور آ جائیں گے اور عمران خان آؤٹ ہوگا, پاکستان تحریک انصاف ہوگی میدان میں, لیکن اس کا ہونا نہ ہونا میری نظر میں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف کو اقتدار دیا گیا تو باقی سب کو کس طرح کک آؤٹ کیا گیا. آپ دیکھیں نا اکثریت دی جاتی ہے نا, ہاں ایسے ہی. تو ابھی بھی اکثریت اسی کو دی جائے گی جس کے اوپر ہاتھ ہوگا.